آغاز اس خبر کے ساتھ کہ پی آئی اے کا برطانیہ کے لیے 5 سال کے بعد فلائٹ آپریشن بحال۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے فلائٹ آپریشن بحالی کا افتتاح کر دیا۔ خواجہ آصف نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، ماضی میں پروازوں پر پابندی سے ملک کو معاشی نقصان ہوا۔ یہ کامیابی موجودہ حکومت کی ترجیحات کی درستگی کا نتیجہ ہے۔ جب ہماری ایئر لائن پر پابندی لگی تو ملک کا امیج خراب ہوا۔ برطانیہ اور یورپ میں سفارتکاروں نے پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ جین میریٹ اور ان کی ٹیم کے مثبت اور تعمیری کردار پر مشکور ہیں۔ آج کا دن پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ آج اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے براہ راست پرواز کا دوبارہ آغاز ایک ایسی منزل ہے جسے ہم نے انتہائی محنت، عزم اور مضبوط ارادے سے حاصل کیا ہے۔ اس موقع پہ میں برطانیہ اور یورپ میں موجود ہمارے پاکستانی سفارت خانوں اور سفارتی عملے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے سفارتی سطح پر پاکستان کا بھرپور مقدمہ لڑا، ثبوت فراہم کیے، ان کی مسلسل کوششوں سے ہی پابندی کے بادل چھٹے اور پی آئی اے کو دوبارہ اپنے اہم روٹس پر پرواز کرنے کا حق ملا۔ خاص طور پر میں پاکستان میں موجود برطانوی ہائی کمیشن کے عملے اور ان کی ٹیم لیڈر جین میریٹ کو خصوصی اور تفصیل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اندرونی طور پہ پی آئی اے کو ایک منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ترکی کی میزبانی میں آج فریقین کے درمیان اہم بیٹھک لگے گی۔ نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب کی قیادت میں افغان وفد ترکی چلا گیا۔ پاکستان افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کا معاملہ اٹھائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، حکومت نے فی الحال افغان سرحدی راہداریاں نہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سلامتی صورتحال کے پیش نظر راہداریاں بند رہیں گی۔ آمد و رفت اور تجارت سے اہم پاکستانی کی جان بچانا ہے۔ یہ بیانیہ جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ترکی کی میزبانی میں آج فریقین کے درمیان اہم بیٹھک لگے گی۔ پاک افغان تورخم تجارتی گزر تجارت کے لیے 14ویں روز بھی بند۔ ایف بی آر کا کہنا ہے کہ تورخم بارڈر پر 23 گاڑیاں موجود ہیں۔ درآمد کنندگان نے گوڈز ڈکلیریشن جمع نہیں کرائی۔ گاڑیوں میں خراب ہونے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ کپڑا، پینٹ، مونگ پھلی اور دالیں موجود ہیں۔ ان گاڑیوں کے مالکان نے اپنی کنسائنمنٹ واپس لے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ مالکان سرحد دوبارہ کھلنے اور تجارت بحال ہونے کے منتظر ہیں۔ درآمد کنندگان کی جانب سے گوڈز ڈکلیریشن جمع کرانے کے فوراً بعد کسٹمز حکام کلیئرنس مکمل کر لیں گے۔ سرحدی مقامات پر کسٹمز عملہ موجود ہے۔ سرحد کھلنے جبکہ صورتحال معمول پر آنے پر کلیئرنس کا عمل بحال کر دیا جائے گا۔ پاکستان نے دہشت گردی اور خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی مردان کی مختلف یونیورسٹیز اور مدارس کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست میں گفتگو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مارکہ حق پاک افغان کشیدگی سمیت اہم موضوعات پر تبادلہ خیال۔ عبدالولی خان یونیورسٹی، ویمن یونیورسٹی، یو ای ٹی اور مدارس کے طلباء اور اساتذہ نشست میں شریک ہوئے۔ طلباء اور اساتذہ نے شہید غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو سے ہمارے پاک افواج کے بارے میں بہت سے ابہام دور ہو گئے۔ شرکاء کی جانب سے یہ کہا گیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے 80 سال مکمل ہونے کے موقع پر ادارے کی ناقابل فراموش خدمات کو سراہا اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کے کردار پر زور دیا ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں کہا، اقوام متحدہ کے اصول مصلحت پسندی پر نہیں ہونے چاہیے۔ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر طویل عرصے سے حل طلب ہے۔ بڑھتے تنازعات، کمزور بین الاقوامی قوانین، قرضوں کے بوجھ تلے طبی معیشتوں اور مصنوعی ذہانت کے بے قابو پھیلاؤ نے غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ پائیدار امن کے لیے اجتماعی کاوشیں ناگزیر ہیں۔ عاصم افتخار نے موجودہ عالمی منظرنامے کو نازک موڑ قرار دیا۔ اور بھارتی مندوب کے بے بنیاد الزامات پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے 2 ٹوک جواب دیا ہے۔ پاکستانی مشن کے کونسلر قیصر سروانی نے کہا، جموں کشمیر پر بھارت کا قبضہ غیر قانونی ہے۔ بھارت نے مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں اٹھایا اور اب وعدوں سے منحرف ہو گیا۔ بولے، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج مظالم، اجتماعی خبریں اور جبری گمشدگیاں جاری ہیں۔ بھارت میں مسلمان، عیسائی، سکھ اور دلت
ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ قیصر سڈمانی نے کہا ہندوتوا کی فسطائی سوچ نے بھارت کو نفرت کی فیکٹری بنا دیا ہے۔ بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرے۔ آزاد کشمیر میں جمہوری ادارے اور عوامی آزادی پاکستان کے عزم کا ثبوت ہے۔ خبر یہ ہے کہ پنجاب فضائی آلودگی کے نشانے پر آ گیا ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین بڑے شہروں میں لاہور آج پہلے نمبر پر آ گیا۔ فضا میں آلودہ ذرات کی تعداد 277 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کی گئی۔ فیصل آباد 773 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ ملک کے آلودہ شہروں میں پہلے نمبر پر ہے۔ گوجرانوالا دوسرے، لاہور تیسرے، ملتان چوتھے نمبر پر۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اسموگ پر قابو پانے کے لیے اینٹی اسموگ آپریشن بھی جاری ہے۔ زیادہ آلودہ علاقوں میں اینٹی اسموگ گنز کا استعمال، سانس اور دیگر امراض میں اضافے کا خدشہ۔ ماہرین صحت اور پنجاب حکومت کی شہریوں سے ماسک کا استعمال کرنے کی اپیل سامنے آئی ہے۔ بھارتی پنجاب میں فصلوں کی باقیات جلانے کے واقعات میں تیزی آئی ہے۔ کسان نئی فصل کی تیاری کے لیے کھیت میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگا رہے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق نئی دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس پہلے ہی بہت خراب ہے۔ بھارتی پنجاب میں فصلوں کی باقیات کو جلانا غیر قانونی ہے۔ پابندی کے باوجود اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ شمالی بھارت سے پاکستان تک کے علاقے زہریلے اسموگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اہم یہ خبر آپ تک پہنچائی جا رہی کہ بھارتی پنجاب میں فصلوں کی باقیات جلانے کے واقعات میں اضافہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایئر پنجاب کو جلد از جلد فعال کرنے کا حکم۔ ایئر پنجاب کے فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کرنے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ لاہور سے اسلام آباد ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق ہوا ہے۔ مریم نواز کی مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کے لیے ممکنہ اقدامات کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا جس میں ایئر پنجاب کے حوالے سے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ویلکم بیک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے جنوبی کوریا میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے دونوں کی ملاقات 2019 میں اوساکا میں G20 کے رہنماؤں کے اجلاس میں ہوئی تھی۔ روس امریکہ تجارتی جنگ کس کی ہوگی جیت؟ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا صدر ٹرمپ جنوبی کوریا میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن کے اجلاس سے خطاب کے بعد چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنماؤں میں تجارتی تعلقات، نایاب معدنیات سمیت دیگر امور پر بات چیت ہونے کا امکان ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ کئی ماہ سے جاری ہے، تاہم اکتوبر میں اس وقت اس میں انتہائی شدت آئی جب بیجنگ کی جانب سے نایاب زمینی معدنیات کی برآمد پر پابندی لگائی گئی، جس کے بعد امریکی صدر نے چین پر مزید ٹیرف لگانے کی دھمکی دی۔ تاہم پچھلے کچھ روز سے ٹرمپ چین کے ساتھ تجارتی معاہدے تک پہنچنے کے حوالے سے پر امید دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ کی اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات 29 جون 2019 کو اوساکا میں G20 کے رہنماؤں کے اجلاس میں ہوئی تھی۔ اہم خبر ہے لاہور کے تھانہ ٹی بی سٹی میں پاکستانی نیاد آسٹریلوی شہری پر پولیس اہلکاروں کا مبینہ تشدد۔ متاثرہ شہری خواجہ ذیشان کی مدعیت میں کانسٹیبل ظہیر اور 2 اہلکاروں پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مشرف شاہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیل جانیں گے۔ مشرف، کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، تھانہ ٹبی کے علاقہ میں پولیس اہلکاروں کی جانب سے ایک آسٹریلین شہری پر مبینہ تشدد کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ متاثرہ شہری خواجہ ذیشان کی مدعیت میں اہلکاروں کے خلاف تھانہ ٹبی میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ ایس ایچ او ٹبی سٹی حسنین رضا کے مطابق مقدمہ کانسٹیبل ظہیر اقبال اور 2 نامعلوم اہلکاروں کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب 3 پولیس اہلکاروں نے آسٹریلین شہری خواجہ ذیشان کو گاڑی میں اونچی آواز میں گانا لگانے پر روکا، جس کے بعد ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ متاثرہ شہری نے الزام لگایا کہ اسے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اہلکاروں نے تشدد کے بعد اس کا موبائل فون اور گاڑی کی چابیاں بھی چھین لی۔ بعد متاثرہ شہری کی بانجی اور اس کا شوہر تھانہ پہنچا اور اس کو تھانے سے چھڑوایا۔ پولیس نے واقعے میں ملوث ایک اہلکار کانسٹیبل ظہیر اقبال کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ دیگر اہلکاروں کی تلاش جاری ہے۔ حراست میں لیے گئے پولیس اہلکار نے ابتدائی رپورٹ میں بتایا کہ شہری نے اونچی آواز میں گانا لگا رکھا تھا جس پر اسے روکا گیا۔ ٹھیک ہے، مشرف شاہ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ ایبٹ آباد کے علاقے منڈیا میں لنڈا بازار میں خوفناک آتش زدگی، 20 دکانیں اور قریبی املاک آگ کی لپیٹ میں آ گئیں۔ آگ بھڑکنے سے دکانوں میں کروڑوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ ریسکیو کے مطابق قریبی رہائشی مکانات خالی کرا لیے گئے ہیں۔ 4 فائر وہیکلز کی مدد سے آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
کراچی میں چورنگی لانڈی انڈسٹریل ایریا روڈ ٹریفک کے لیے بند، سیوریج کا پانی کھڑا ہونے سے روڈ پر گڑے پڑ گئے، ٹرالر اور منی ٹرک دھس گئے، ٹریفک کو دوسرے ٹریک پر ڈبل چلایا جا رہا ہے۔ ٹریفک پولیس ٹریفک روانی کے لیے موجود ہے۔ شہر کی متعدد سڑکیں سیوریج کے پانی کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے بند ہیں، جبکہ کورنگی لانڈھی، گلشن اقبال، شاہ فیصل کالونی، ماڈل کالونی، گلستان جوہر اور لیاری کی سڑکیں متاثر ہیں۔ صورتحال جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے یاسین جبل پوری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یاسین بتائیے گا۔ دیکھیں، ہم اس وقت موجود ہیں فیوچر موڑ پہ، انڈسٹریل ایریا کا علاقہ ہے۔ یہاں پر ہیوی ٹریفک بھی گزرتا ہے، بڑے بڑے ٹرالر گزرتے ہیں، ٹینکر گزرتے ہیں، چھوٹی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں۔ اطراف میں دونوں طرف جو ہے وہ محلے ہیں جہاں پر لوگ رہائش پذیر ہیں، اسکول ہیں، مدرسے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ تقریباً 1.5 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا گٹر کا پانی یہاں پر نکلا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم عوام جو ہے جو ٹیکس ادا کرتے ہیں، یہاں پر بڑا بوجھ ڈالا ہوا ہے عوام کے اوپر، ہر طرح سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، تاہم کسی قسم کی عوام کو سہولت نہیں دی جا رہی کہ یہاں پر انسان روزانہ کی بنیاد پر حادثات ہوتے ہیں، کبھی کوئی زخمی ہوتا ہے۔ 3 افراد کچھ عرصے پہلے جو ہے جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہاں پر شدید جو ہے مشتعل ہے یہاں کے لوگ۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ لانڈی فیوچر کالونی کے لیے جو ہے کچھ بھی کام نہیں کر رہی ہے۔ جو مساجد میں لوگ جاتے ہیں ان کو بھی پریشانی ہے، شدید مشتعل ہیں لوگ اور حکومت کے اوپر برہم ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ٹیکس لینے کے باوجود جو ہے کسی قسم کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی۔ جی ٹھیک ہے یاسین جبل پوری اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ پاکستان کا سب سے بڑا بین الاقوامی ہیلتھ ایونٹ 22ویں ہیلتھ ایشیا نمائش کراچی میں کامیابی سے جاری ہے۔ غیر ملکی شرکاء کا پاکستان کے شعبہ صحت میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ روسی مندوب نے کہا یہ نمائش پاکستانی تاجروں کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور کاروبار کو وسعت دینے کا بہترین موقع ہے۔ ایونٹ میں شرکت کا مقصد ایسے شراکت دار تلاش کرنا ہے جو مشترکہ تعاون کو فروغ دیں۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے عالمی منظرنامہ بدل دیا۔ پاکستان کی کامیاب حکومتی سفارتکاری اور عسکری ڈپلومیسی کی عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے اسلام آباد کو خطے کا سفارتی فاتح قرار دے دیا۔ امریکی جریدے نے رپورٹ میں کہا پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی نے عالمی منظرنامہ بدل کر سفارتکاری میں نئے افق کھول دیے۔ سعودی عرب سے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے نے خطے میں نئی سفارتکاری کی لہر پیدا کی جو کہ پاکستان کی کامیابی کا مظہر ہے۔ ٹرمپ اور مودی کی تلخ فون کال سے امریکہ بھارت تعلقات کشیدہ ہوئے اور پاکستان کے لیے نئی راہیں کھل گئیں۔ جون میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ٹرمپ کی 2 گھنٹے طویل ملاقات نے تعلقات میں نئی گرم جوشی پیدا کی۔ پاکستان نے غیر نیٹو اتحادی ہوتے ہوئے امریکہ، چین اور سعودی عرب سے بیک وقت تعلقات مضبوط کیے۔ تقریب کار مودی کی ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری، انتخابی دھاندلی اور جعل سازی بے نقاب۔ 2023 کے انتخابات سے پہلے ووٹر لسٹ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل اور نام حذف کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کے مطابق کرناٹک کے الن حلقے پر ہر ووٹ کو حذف کرنے کی درخواست پر 80 روپے ادا کیے گئے۔ بی جے پی رہنما سبھاش کھڈیدار، ہرشند اور سنتوش کے گھر سے 7 لیپ ٹاپ اور دیگر دستاویزات بھی ضبط کی گئی ہیں۔ دسمبر 2022 سے فروری 2023 کے دوران 6000 سے زائد جعلی درخواستیں الیکشن کمیشن کو جمع کرائی گئیں۔ تمام جعلی درخواستیں دینے والوں کو مجموعی طور پر تقریباً 4,80,000 روپے ادائیگیاں بھی کی گئی ہیں۔